أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ میں میرے آقا دو یہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار پر جو سلام ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ تینوں آیتیں 70ویں پارے کی ہے. 17 سورہ حج، سورہ نمبر 22، اس کی آیت نمبر 39، 40 اور 41. 3 آیتیں. تینوں کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں گے، تھوڑی سی تشریح دیکھ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمجھایا ہوا انداز سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے ماحول پر اس کا نفاذ اور اس کا امپلیمنٹیشن اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ حج، سورہ نمبر 22، آیت نمبر 39. اللہ کہتا ہے اذن للذین یقاتلون. اذن اجازت دے دی گئی، للذین ان لوگوں کو، یقاتلون قتال کرنے کی، جہاد کرنے کی، لڑنے کی اجازت دے دی گئی. کیوں دے دی گئی؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا. اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا. یہ آیت جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے ابتدائی دور کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو کئی سالوں تک یا قریب 13 سے 15 سال تک اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو روکے رکھا کہ جھگڑا مت کرو، لڑو مت، جہاد مت کرو، قتال مت کرو. اس کے بعد اجازت جب ملی تو اس میں بھی مرحلے رہے. مرحلے ڈائریکٹلی نہیں دیا گیا حکم، مرحلے رہے. اس میں سے ایک مرحلہ یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جہاد کرنے کا حکم دے رہا ہے، مگر اس حکمت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایمان والوں کو اجازت دے دی قتال کرنے کی، جہاد کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ وہ ظلم کیے گئے ہیں اور معلوم ہے کہ 13 سال یا اس سے کچھ زیادہ جس نے ظلم سہا ہے، واقعی اس کے دل کو یہ بات لگنے والی تھی
کہ 13 سال ہم نے ظلم برداشت کیا، اللہ اس کے رسول ہمیں روکتے رہے، بعض کی تو قوت و طاقت بہت زبردست تھی مگر اس کا استعمال نہیں کیا مکہ میں رہ کر۔ اب جب اجازت ملی تو یہی وجہ بتلائی گئی کہ تم پر ظلم ہوا اس لیے لڑو۔ یہ جہاد کی ابتدائی تعلیمات میں سے۔ بعد میں جو اللہ نے جہاد کا حکم دیا اس انداز سے دیا کہ لڑو اللہ کی راہ میں تاکہ اللہ کا دین غالب آئے، اعلاء کلمت اللہ ہو، لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی رہے، اس کے خلاف جانے والے سے جہاد کرو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرو۔ یہ دوسرا مقصد اللہ نے بیان کیا۔ معلوم ہوا ابتدائی دور کی آیتیں ہیں، اور آگے اللہ کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، حالانکہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یعنی مظلومین کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ اگر اللہ مدد کرنا چاہے مظلومین کی تو مظلوم کو ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ظالم خود بخود مر جاتا ہے اگر اللہ مدد کرنا چاہے تو۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ مظلومین کو اجازت دے رہا ہے کہ تم لڑو، یہ بھی ایک طریقے کا اللہ کی طرف سے مدد ہی ہے، یہ بھی ایک طریقے کی مدد ہی اللہ کی طرف سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تبارک ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، اس لیے اللہ نے اجازت دیا۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ مظلوم کا ظالم کے خلاف لڑنا اور اس میں فتح و کامرانی حاصل کرنا یہ مظلوم کے صرف ظلم کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کے سپورٹ اور تائید کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم مظلوم ہو مگر میں نے چونکہ اجازت دی اب میں قدرت رکھتا ہوں تمہاری مدد کرنے کی، تم لڑو، میری تائید غیبی ہونے کی وجہ سے تم فتح اور کامران ہو گئے، جیت جاؤ گے۔ آیت نمبر 39 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 40 میں اللہ کہتا ہے، غور سے سننا ان آیتوں کا، اور خاص طور پر سننا اس وجہ سے پالیٹکس سمجھ سکے۔ کیا سمجھ سکے؟ وہی کرنا ہے نا، پالیٹکس سمجھ سکے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، الذین اخرجوا من دیارہم، دوسری بات اللہ کہہ رہا ہے کیوں لڑنا ہے اللہ کی راہ میں، کیوں قتال کرنا ہے، کیوں جہاد کرنا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ نکال دیے گئے ان کے خود کے گھروں سے بغیر حق، بغیر کسی حق کے۔ دوسری وجہ ظلم ہوا، مارا گیا، پیٹا گیا، صحابہ کے ساتھ صحابیات کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کو پتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ہی گھروں سے نکال دیا گیا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا۔ دوسری وجہ کیوں قتال کرنا ہے، کیوں جہاد کرنا ہے، دوسری وجہ اللہ بیان کرتا ہے الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اچھا یہ سب کچھ ظلم ہوا کیوں ان پر؟ دشمنی تھی؟ مسلمان کیا مکہ میں رہ کر یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں حکومت ملے؟ غور کرنے کا نقطہ ہے بھائی، غور کرنے کا نقطہ ہے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ آج کچھ نہ بولوں، آپ ہی کے طرف سے سوال کا جواب دوں، پر آیت اتنی جامع ہے کہ کیا بتاؤں، بغیر منہ کھولے رہ نہیں سکتے۔ سوال دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ قتال کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ ایک تو ظلم ہوا اور دوسرا ان کے ہی گھروں سے نکال دیے گئے، یعنی کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ آخر ظلم ہوا کیوں اور ہجرت کرنے پر مجبور کیوں کیا؟ کیا کیا ان مسلمانوں نے؟ کیا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو جائے، وہ وہاں کے خلیفہ بن جائے، خلافت مل جائے، بادشاہت مل جائے، حکومت مل جائے، وہاں کی سیاست دانی مل جائے، وہاں کے پولیٹیکل لیڈر بن جائے، وہاں کے کارپوریٹر بن جائے، وہاں کے ایم ایل اے بن جائے؟ کیوں؟ کیا ایسا سب کچھ مسلمانوں نے چاہا تھا؟ نہیں چاہا تھا۔ اگر ایسا چاہتے تو یہ واقعی نہیں ہوتا کہ مکہ میں، غور کرنے کی بات ہے، مکہ میں ہے سردار مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، چچا ابو طالب بھی ہے، چچا سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے بھتیجے کو سمجھائیے، بہت زیادہ اوور ہو گیا، اس کی دعوت
اوور ہو گئی ہے. ہمارے لوگ ہمارا باپ دادا کا دین چھوڑ کر اس کے دین میں چلے جا رہے ہیں. اگر اس سے آپ کہیں تو ہم اگر یہ کہیں کہ ان پر کوئی جن جادو کا اثر ہے تو اس کا علاج ہم کر دیں گے. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پورے عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے اس کا نکاح ہو تو وہ بھی کرا دیں گے. دیکھیے لوگ مانگ کرتے ہیں یا بن مانگے دینے کے لیے تیار ہیں. یا اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے عرب لوگوں کے سردار بن جائیں ہم وہ بھی قبول کرنے کو تیار, ہمارا سردار بن جاؤ, مگر یہ دین کی دعوت روک دو. سیرت کا حصہ ہے نا یہ, سیرت کا گوشہ ہے نا یہ. تابناک پہلو, چمکدار ایسی روشنی نکلتی ہے اس سیرت کے حصے سے کہ دماغ گھوم جاتی ہے. جو یہ کہتے ہیں ارے ایک بار ستا ہاتھ میں آنے, پھر دیکھو مسلمان کی کیسی پھرتی لیتا ہے مسلمان غیروں کی. ایک بار ستا, ارے اللہ کے رسول کو تو پہلے ستا مل جائے. اللہ کے رسول بولے نہیں چاہیے ستا, چاہے میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے چاہے چاند رکھ دیا جائے تب بھی اس کام سے میں نہیں رکوں گا. حکومت تو دور کی بات ہے, سورج چاند سب سے قیمتی لا کر دیں گے تب بھی حکومت نہیں چاہیے, دعوت کا کام میں نہیں چھوڑوں گا. توحید کا غلبہ, شرک کو مٹانا, یہی دو مقصد تھے مکہ کے 13 سال. کیا تھا؟ توحید کا غلبہ, شرک کو مٹانا. آج جس کو دیکھو وہ مسلمان پالیٹکس سیاست, ایک بار بس کرسی مل جائے پھر دیکھو. ارے اللہ کے بندے, جس ڈیموکریسی جس جمہوریت کو تم مانتا وہ کرسی عارضی ہے. کم سے کم گھر کے لیے ایک کرسی خرید کر لا, 24 گھنٹے بیٹھ سکتا, 24 سال بیٹھ سکتا, مرنے تک بیٹھ سکتا. وہ کرسی وقتی ہے 5 سال کے لیے. اس میں بھی اگر تو نے کچھ اتار چڑھاؤ کیا, تیرا بیہیویئر تیرے اخلاق صحیح نہیں رہا تو اس سے پہلے بھی تیرے کو وہاں سے گھسیٹ کے نکال دیتے. اس کرسی کے لیے کہہ رہا کہ ایک بار ستا ہاتھ آ جائے, اتنا ہی نہیں. دین کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے مقصد بتلاتے ہیں لوگ, اصل میں نوجوانوں کے جذبات کا غلط استعمال کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں دین کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا احکام نافذ کرنا. نافذ کرنے کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے. ارے اللہ کے بندو اپنی عقل کا استعمال کرو کہ گھاس چرنے عقل گئی ہے. اگر حکومت کے ملنے سے ہی اللہ کے دین کا نفاذ ہوتا تو نعوذ باللہ استغفر اللہ 13 سال آپ سب مکہ میں کیا گوٹیاں کھیل رہے تھے, کیا کر رہے تھے. حکومت تو پہلے ہی سے مل رہی تھی شروع کے 3-4 سال میں, کیوں نہیں لیے؟ اگر ہی چور کا ہاتھ کاٹا جا سکتا تھا, زنا کے رجم کیا ہے ساری خواہش ہے کہ چل اسی لیے چل رہی ہے نا جی, اسلام نافذ ہوگا تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, اس سے کیا ہے زنا کے لیے رجم کیا جائے گا. یہ نافذ کرنا ہے, اصل یہ ہے. غیروں کی حکومت, غیروں کے حکام کیسے مانیں گے اور آیتیں فٹ کر دیتے ہیں. کیا ہے جو کوئی کیا ہے کافروں کے احکامات مانے گا فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون, وہ چھوٹی آیتوں ٹکڑے لا کر یہاں فٹ کرتے ہیں کہ غیروں کے اس حکومت میں رہ کر ان کے احکام ماننا گویا کہ کفر ہے. کہیں کی آیت کہیں پر لے جا کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں, ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. اگر حکومت کے ملنے سے دین کا نفاذ ہوتا تو آپ وسلم پہلے سے کام کرتے تھے, مکہ میں نہیں کیا. مدینہ میں آنے کے بعد آتے ہی کیا بولے چلو میں تم سب کا خلیفہ ہوں, بادشاہ ہوں, آپ یہاں سے حکومت شروع نہیں کرے. اللہ کے رسول نے یہ کام بھی نہیں کرے. یہ اپنی طرف سے 2-4 حاکم مقرر کر ڈالنا تھا, ویسے بھی نہیں کرے. لوگ آتے تو پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ مدینہ کے سردار ہیں, بادشاہ ہیں, نہیں پہچان پاتے تھے لوگ. ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے دین کو پتا نہیں. بہرحال نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ کیوں ظلم ہوا. کیا حکومت مانگ رہے تھے وہ؟ اس لیے ظلم ہوا الا یقول ربنا اللہ, کہ انہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے. ارے ایسا کہنے پر تم پہ ظلم ہو رہا, بتلاؤ کب ہوا ایسا ظلم؟ ہندوستان کا کنسٹیٹیوشن تو کہتا ہے کہ دھرم کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے ہر ایک کو آزادی, جو چاہے سو مانے. اگر کوئی روکے, گورنمنٹ خود روکے تو گورنمنٹ کے قانون اس کے خلاف ہے. اتنی زبردست جگہ تم یہ بولتے ہو ہاں کیا ہے کافروں کی حکومت کیوں مانے, ان کا احکام کیوں مانے, یہی کفر ہے. کچھ بھی کہیں کا کہیں لے جا کے فٹ کر دیں.
ہندوستان میں کانسٹیٹیوشن ہے بول کے سکون سے سانس لے رہے ہیں ہندوستان میں. جاؤ دنیا کے دوسرے ممالک میں جاؤ, ذرا غور کر کے دیکھو. صرف میڈیا سے خبریں مت اٹھاؤ جھوٹی سچی, اور وہی عوام میں پھیلا رہے ہو فیس بک پہ, واٹس ایپ کے ذریعے. حقیقت میں جا کے دیکھو, اسلامی مملکت ہونے کے باوجود بھی ان کی باغ ڈور غیر مسلم سنبھالے ہوئے ہیں. میں تو کہتا ہوں ایک طرح کا اللہ کا بڑا احسان ہے ہندوستان میں رہ کر دین پر. آج میں قرآن کے آیت کھول کر سمجھا رہا ہوں, کوئی آ کر روکنے والا نہیں ہے. بہت آزادی ہے. سمجھے نہیں ہم نے اصل میں اس بات کو, کیوں کہ قرآن حدیث نہیں سمجھے. جو قرآن حدیث نہیں سمجھتا, قسم خدا کی دنیا کے ہر معاملے میں وہ اندھا بہرا ہی ہوتا ہے. اصل ہے قرآن و حدیث, اللہ اس کا رسول کی باتیں. تو ہم پر ظلم کیوں ہونا چاہیے؟ اس وجہ سے کہ اگر ہم کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اس پر لوگ ہم سے دشمنی کرنا آج اس پہ کر رہے ہیں, ہم پہ دشمنی. لوگ آج ہم پر دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم اقلیت میں ہو پھر بھی کہتے ہو آرکشن چاہیے, ریزرویشن چاہیے. کائے کو مانگ رہے ہیں؟ ہم اکثریت میں, ہمارا دھرم اکثریت میں, ہم جو چاہے سو کریں. تم کیسا مانگتے؟ اس وجہ سے دشمنی چل رہی ہے. اچھا جا جا کے ان کے ایم ایل اے کو, ان کی کیا ہے, اس کے خلاف بیان بازی چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی ہے تو ان کو تو غصہ آئے گا. اس وجہ سے اگر مسلمانوں کے خلاف ہو جائے تو کیا صحیح ہے؟ مسلمانوں کے خلاف اس وجہ سے ہونا ہے کہ تم انہیں کہو اسی ایک اللہ کی بات کرو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اسٹیچو, یہ مورتیاں چھوڑو. یہ کہنے میں اگر تم سے دشمنی کریں تو واقعی یہ دشمنی مانی جائے گی اللہ اس کے رسول کے مطابق. یہ تو کرتے نہیں ہیں جو لوگ اللہ کے دین کے نفاذ کے دعوے دار ہیں. اللہ گواہ ہے, ہم نے ان کانوں سے سنا ہے باقاعدہ عید ملن کے پروگرام میں مسلم غیر مسلم دونوں کو بلا کر کہتے ہیں آہ کتنا اچھا لگتا ہے, سرو دھرم سمیلن کا دعوت دیتے ہیں. کیا کی سمجھتا ہے نا ہندی؟ سرو دھرم سمیلن کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے. لوگ ایک طرف درگاہ کو جا رہے ہیں, ایک طرف درگا کے پاس جا رہے ہیں. کتنا اچھا لگتا ہے. ایک طرف درگاہ, ایک طرف مندر. کتنا اچھا لگتا ہے. یہ درگاہ کو ماننے والے کیا دین کا نفاذ کریں گے؟ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے, درس دیں گے قرآن کے, جہاں دیں گے وہاں جہاد کی درس دیں گے, اور یہ اللہ کے دین کا نفاذ کریں گے. کیسے کریں گے؟ درگاہ جا کے ان کو اچھا لگتا ہے اور کہتے ہیں درگاہ اور درگاہ میں کچھ فرق نہیں, صرف پیش کا فرق ہے. ایک پیش ہے, ایک دونوں ایک جیسے, کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بھی شرک, یہ بھی شرک. ہم شرک کو شرک کہہ کے اللہ کے دین کی دعوت دیں گے. سب کو ملا جلا کر عید ملن کے گلے مل کر ہم دین کی دعوت نہیں دے سکتے. اس طرح ہمیں اللہ کے دین کا قیام کرنا ہی نہیں ہے. اگر مسلمان سے دشمنی ہو تو کس وجہ سے ہو؟ اس وجہ سے کہ ایک اللہ کی بات کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. وہ نراکار ہے, اس کا کوئی آکار ہی نہیں. آکار دے کر, مورتیاں دے کر تم کیسے اس کے آگے اپنا سر جھکاتے ہو؟ یہ دعوت دینے پر غیر مسلم ہم سے دشمنی دے. آگے بڑھیے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف ایک کام کو منسوب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے. غور سے سنیں, قرآن کی آیت ہے یہ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفاع نہ کرتا, نہ بچاتا, نہ الگ کرتا, لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ, لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ, تو کیا ہوتا؟ عبادت خانے گرا دیے جاتے. وَبِيَعٌ, اور گرجے. وَصَلَوَاتٌ, اور یہودیوں کے عبادت خانے گرا دیے جاتے. وَمَسَاجِد, اور مسجدیں ڈھا دی جاتی. يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا, جس میں اللہ کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے. مسجد کا ذکر کر کے اللہ نے کیا کہا؟ مسجد ایسی چیز جہاں پہ خاص طور پر سب سے زیادہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. دوسروں کا بھی ذکر کیا اللہ نے عبادت کے طور پر, مگر وہاں اللہ کا نام زیادہ نہیں لیا جاتا ہے, مگر کم. مسجد اصل ہے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو کہا اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا دفاع نہ کرتا, ایک دوسرے کو نہ بچاتا, تو اتنا ظلم ہوتا ہے کہ یہ عبادت خانے ڈھا دیے جاتے. معلوم ہوا کہ اللہ کی نگاہ میں حکومت کے قائم ہونے نہیں ہونے سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا عبادت خانے ڈھا دیے جائے. اللہ کی نگاہ میں گویا کہ غور کرنے کی بات ہے, ورنہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گے. اللہ کی نگاہ میں مسجد, مندر, گرجا, ان کی بھی اہمیت ہے. اگر ان کو ان کے دین پر رہنے دیا جائے اسلامی مملکت میں, اہمیت ہے اس کی, کیونکہ اسلام یہاں آزادی دیتا ہے. تم ہندو ہو,
رہو, ہماری حکومت میں رہو, اپنے دین پر قائم رہو, مگر ٹیکس دو, یہی تمہاری غلامی کا ثبوت ہے. نہیں, ٹیکس نہیں دینا چاہتے, ہمارا اسلام قبول کرو, اپنا دین چھوڑ دو. یہ بھی نہیں کر سکتے, یہاں سے چلے جاؤ. بہت سمپل کیلکولیشن ہے. یہ بات بھی نہیں سمجھتے. ایک نہیں دو نہیں, کئیوں احادیث کتابیں. میں کہتا ہوں صرف نام کو حدیث مت بولو, بخاری مسلم اٹھاؤ, بالخصوص بخاری مسلم اٹھاؤ. کتاب الامارات, امیر خلیفہ بادشاہ کیسے بننا کیسے چننا, پوری حدیث ہے. کتاب الجہاد, جہاد کیا ہے, اس کے اندر باقاعدہ حدیثیں ہیں. کیا کہ تمہاری حکومت میں غیر مسلم رہ رہا ہو تو اس کو آزادی ہے رہنے کی. آج ہم اللہ کی زمین پر مندر کیسے ہو سکتا ہے, دھاؤ اس کو, رات میں پلاننگ کرو, دن میں پلاننگ, کیسا ہو سکتا ہے اللہ کی زمین پر بت کی عبادت. جذبے میں مت آؤ, لوگوں کو جذبے میں مت لاؤ. اسلام کہتا ہے ہو سکتا ہے اللہ کی زمین میں مندریں ہو اور گرجائیں ہو, چرچ ہو, یہ ہوتے ہیں کہ بات ہو سکتا ہے, انہیں آزادی دی جائے. اسلام کے جیسا وائڈ تھنکنگ کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ کسی کے پاس نہیں. ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہم نے بت کی عبادت کیسے ہوگی, گرا دو. معلوم ہوا کس کی وہ حکومت آئی تھی افغانستان میں, اسٹیچو تھا لمبا, گرا دی. یہ تمہارے توحید کا ہے ثبوت؟ کاہے کو گرا ہے؟ وہ بھی ہسٹوریکل تھا, وہ کیوں گرا ہے؟ توحید کا ثبوت ہے یہ. ان کو بولنا تھا رہو اپنے دین پہ رہو, مگر ہمیں ٹیکس دو ہماری حکومت میں. اس سے ان کو اسلام کی اسٹڈی کرنے کا موقع ملتا تھا. تم نے تو سب کو, پوری دنیا کا اپنے خلاف کر دیا. کیسے مسلمان ہے تم؟ معلوم ہے آپ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ قیدیوں کو پکڑ کے لاتا تھا, جیلوں میں ٹھوسا جاتا تھا, ہے نا؟ بولو ہو کیا, کہاں ٹھوستے تھے؟ مسجد کے کھمبوں میں لا کے باندھتے تھے. کیوں؟ اسلام کی اسٹڈی کرنا. اسلام کی اسٹڈی کرتے تو وہ خود ہی 3 دن کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ رسولہ کلمہ پڑھ لیتا تھا. ہم اسٹڈی کرنے دے رہے ہی نہیں. ہم بولتے ہیں ہمارے میں آؤ یا ہمارے خلاف ہو جاؤ, دو روک ٹوک نہیں چلتا. بہت ساری چیزیں ایڈجسٹ بھی کرنا پڑتا ہے. دیکھیے یہ ساری چیزیں سمجھو پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے. پالیٹکس میں آ کے کیا کریں گے, کیسی حکومت قائم کریں گے. چلیے آگے بڑھیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ, بے شک اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے. دین کے اعتبار سے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. ان اللہ لقوی عزیز, اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ہی قوی اور بڑا ہی زبردست ہے. آیت نمبر 40 مکمل بھی. آیت نمبر 41. الذین, اس آیت کو غور سے سننا, بڑی زبردست دلیل ہے کہ ہم ہندوستان میں حاکم بن کر کیا کریں گے. اسلام کا نام لے رہے ہیں نا, نہیں تو صرف مسلمان لو اور پورا 100% وہی کام کرو جو غیر مسلم کر رہے ہیں. ہم کو کوئی اعتراض نہیں. اگر تم نے اسلام کا نام لیا, اگر تم نے ایمان کا نام لیا, تو کام وہی کرنا ہوگا جو اللہ اس کے رسول کے مطابق. اپنی من مرضی, اپنی نفسانی خواہش نہیں چلانا ہمارے آگے. کام وہی کرنا جو قرآن حدیث کے مطابق ہے. جب تم اسلام کا نام لوگے, جب تم مسلمانوں کو اسلام کے مطابق دعوت دو گے, بار بار ایمان کا تذکرہ کرو گے, قرآن کو ہاتھ میں اٹھاؤ گے اور ایک قسمیں کھاؤ گے, یہ کام کرنا ہو تو کیا کرنا؟ اسلام کے مطابق ہی حکومت کرنا. کیسے؟ اللہ کہتا ہے آیت نمبر 41 سورہ حج سورہ نمبر 22, الذین ان مکناہم فی الارض, یہ جو مظلومین ہیں آج ہم نے انہیں جہاد کرنے کی اجازت دے دی. اگر ہم کل کے روز انہیں اس زمین کا مالک بنا دے, اس زمین میں رہنے والا بنا دے, اس زمین کا حاکم بنا دے, تو کیا کرتے ہیں بتائیں؟ اقام الصلاۃ, سب سے پہلا کام نماز کو قائم کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ نماز کا قائم کرنا یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے, اصل حکومت کا کام ہے. اب بتاؤ ہمارے اورنگ آباد کا یا ہمارے مہاراشٹر کا یا ہمارے ہندوستان کا کوئی مسلمان کارپوریٹر بننے کے بعد ایک ایسی عرضی پاس کرا دے جس سے یہ ہو کہ جو مسلمان ہے ہر کوئی نماز پڑھے گا. کتنے سال بعد ہوں گا آپ میرے کو بتا دو. چلو یہ کام کتنے سال بعد ہوں گا یہ کام؟ ہم ایک نہیں 50 نہیں 500 کارپوریٹر کو چن کے لا لیں گے, 500 MLAs کو چن کے لا لیں گے. پورے ہندوستان پہ ان کی حکومت رہیں گی انشاءاللہ. کیا یہ کام کریں گے کہ نماز قائم ہوگی حکومت کی طرف سے؟
یہ میرے بھائی کی طرف سے گارنٹی ہے، غلط ہو سکتا ہو، 50 سال بھی گزر جائیں گے نا نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے ستا ہی وقتی ہے، عارضی ہے، ٹیمپرری ہے. 5 سال میں کیا حکومت قائم کرے؟ جتنا ڈالے تھے حاصل کرنے سے پہلے سب نکال لو. ادھر سے گیا تھا ادھر سے آئے گا، السلام علیکم وعلیکم السلام. باقاعدہ ہم تو دیکھ رہے ہیں جو شخص کبھی جنازے میں شریک نہیں ہوتا آج جنازے میں آ رہا، کندھا دے رہا. کیوں؟ کارپوریشن کے الیکشن کے لیے کھڑا ہے. تیری بدبختی یہ ہے تو مسلمان. اچھا، نماز قائم کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ نماز قائم کرتے ہیں. ابھی کل ہی ہوا پروگرام، عام خاص میدان چھوٹا پڑ گیا صاحب. نمازوں کا کس کو خیال تھا؟ کتنے لوگ نماز پڑھے؟ اچھا جو اسپیچ دے رہا تھا اس نے کتنے وقت کی نماز پڑھا دن بھر میں؟ کیونکہ وہ تو دھوپ میں تو پسینہ پوچھتے ہوئے بیچارے ہر ایک غریب کی مدد کر رہا تھا، ہنس ہنس کے مسکراتے ہوئے مدد کر رہا ہے. کتنے وقت کی نماز پڑھا؟ ارے حاکم بننا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے دین کے لیے نماز کا قائم کرنا شرط ہے. اللہ کہتا ہے اگر ہم ان مظلومین کو، ان کمزوروں کو اگر حکومت دے دے، یہ حکومت کی طرف سے نماز قائم کریں گے. سب سے پہلا کرائٹیریا حاکم بننے کے خواہش مند ہو تو یہ کام کرنا پڑے گا. ایک تو جماعت ایسی ہے صاحب اس دنیا کی تاریخ میں جو جب سے پیدا ہوئی تب سے بولتی ہے اللہ کے دین کو نافذ کرو، حاکم بنو، اور ابھی تک وہ حاکم نہیں بنی ہے. کیوں ایسا؟ کیونکہ یہ اس کو ایک ایجنڈے کے طور پر یوز کرتی ہے نوجوانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے. بس حاکم بنا بھی دیے تب بھی کچھ نہیں کرتی ہے. کئیوں اسلام ممالک ہے جہاں پہ ان کے ہیں، ہندوستان میں ہے یہ لوگ، بس یہ کہتے ہیں اللہ کے زمین پر اللہ کا ہی حکم نافذ ہو، اللہ کے ہی احکامات نافذ ہو، اللہ کا دین قائم ہو، نفاذ ہو، نافذ ہو. صرف ایجنڈے کے طور پر ہر دروس میں استعمال کرتے ہیں، ہر قرآن کے درس میں، مگر کبھی حاکم بنے ہی نہیں. ایک بار تو حیرت انگیز تاریخ اس بات پر گواہ، پاکستان میں ان کو حکومت مل رہی تھی تو کیا نافذ کرنے کو تیار ہو گئے تھے پتہ ہے؟ فقہ جعفری، شیعوں کی فقہ، اور ہے کون؟ خود حنفی. فقہ جعفری نافذ کرنے کو تیار ہو گئے تھے. نام بتا دوں گا اس جماعت کا، جانے دو، ہے نا. اصل ہے برائی معلوم ہونا چاہے وہ کسی میں بھی کیوں نہ ہو. ہمارے آس پاس یہ جماعت ہے جو ہمیشہ نوجوان کے جذبات سے کھیلتی رہتی ہے، حکومت کبھی نہیں لیتی، صرف جدوجہد، کوشش، جدوجہد. بہرحال نماز قائم کرے گی اگر انہیں حکومت دی جائے. نمبر 2 وآتوا الزکات، زکات کو قائم کرے گی. حکومتی اعتبار سے زکات کا نظام ہو، گلی کے اعتبار سے نہیں، جماعت کے اعتبار سے نہیں، حکومت کے اعتبار سے. کبھی کرے کوشش. مسلمانوں میں جس طرح نکاح طلاق کے لیے کوششیں کرتے ہیں جبکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا، نکاح طلاق، ویسے ہی نماز زکات کے لیے عرضی دی ہے کہ مسلمانوں کے حساب سے سسٹم چلنا. چاہے مسلمان انگوڑا چاپ شرابی جواری کیوں نہ، نماز کا ٹائم ہوتے ہی مسلمانوں کو اجازت دی جائے کہ ڈنڈے سے مارے تاکہ وہ گھر کے باہر نکل کر مسجد کی طرف آئے، شٹر ڈاؤن کرے. ایسی عرضیاں کبھی پاس کرائے گورنمنٹ سے، رولس اینڈ ریگولیشن پاس کرائے؟ نہیں کرا، کیونکہ یہ معلوم ہی نہیں ہے، پڑھتے نہیں. یہ یہاں پہ آئے بھی گئے تو اس کو چھوڑ کو آگے نکل جاتے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ہوا؟ پہلے خلیفہ ہے نا، خلفائے راشدین میں کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص زکوٰۃ میں بکری کے ساتھ رسی دیتا تھا، اس کے گلے میں باندھی ہوئی رسی، تو آج میں وہ بھی وصول کروں گا اس سے. اور اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. جہاد کسی کے خلاف کیا جاتا ہے؟ کافروں کے خلاف. مسلمان ہے، سب کچھ ہے، صرف زکوٰۃ نہیں دیتا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. آج زکوٰۃ دے رہا نہیں دے رہا کسی کو کوئی پرواہ نہیں. مسلمان میں کتنے لوگ زکوٰۃ دیں اس کی کبھی اسٹڈی نہیں کرتے، زکوٰۃ سے مسئلہ ہی نہیں سمجھاتے. مثال کے طور پر زکوٰۃ کب دینا؟ ہر عام و خاص سے جا کر پوچھو، رمضان آیا تو دینا. یہ زکوٰۃ کیسا مسئلہ؟ ارے جو چیز جب خریدی جائے ہمارے پاس ہے، 1 سال گزر گیا اس کا استعمال نہیں ہوا تو زکوٰۃ لاگو ہو گئی. اور جنوری میں خریدو تو جنوری، اگلے جنوری میں، فروری میں رہا تو فروری میں، یا محرم ہے تو محرم میں، سفر. رمضان کہاں سے آیا؟ مدرسوں کے پیٹ چلتے نا اس سے. اصل میں مدرسوں کے بھی اور مدرسے میں رہنے والوں کے پیٹ چلتے. رمضان میں خوب زکوٰۃ نکلتی. غلط سمجھایا جا رہا ہے، کیا دین کا نفاذ کریں گے. تیسری چیز وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اگر حکومت انہیں دے دی جائے ان ایمان والوں کو تو بھلائیوں کا حکم کریں گے. وَنَهِيَ عَنِ الْمُنکَرِ،
برائی سے روکا کریں گے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی مملکت میں امر بالمعروف کا کام یعنی علماء لیے جائیں اور انہیں دعوت و تبلیغ پر کام پر لگا دیا جائے. اسی طرح نہیں عن منکر برائی سے روکا جائے. زنا ہو تو رجم کیا جائے, چوری ہو تو ہاتھ کاٹا جائے, وعد سے رکھا جائے, آبزرویشن کیا جائے کہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے. آج یہاں تو شرابی کو شرابی نہیں بولتے, جان دو ساتھی کو برا لگے گا. شرابی کو شرابی آج بولیں گے تو وہ نہیں آئے گا. ارے آج نہیں بولیں گے تو کل بھی نہیں چھوڑے گا, وہ آئے گا 2-4 دن جب تک بیٹری چارج رہے گی, سر پر ٹوپی آئے گی, لمبی داڑھی آئے گی. جیسے 4 مہینے گزر جائیں گے, 1-8 مہینہ اس کا اثر رہے گا, بیٹری چارج رہے گی نا, اس کے بعد پھر واپس ٹوپی نکلی, داڑھی نکلا, پھر کوٹر مارنے کو پہنچ جاتا ہے کہ برا نہیں لگنا. ارے اللہ بولتا نہیں ہے منکر برائی سے روکو. برائی سے روکنے کے لیے برائی کو برائی بولنا پڑتا. برائی کو برائی اگر کوئی شخص نہ کہے تو آپ سب کہتے ہیں اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے نا. ایمان کے 3 درجے. تیسرا درجہ کیا ہے؟ برائی کو برا سمجھ کر خاموش ہونا, یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. یہ تو برائی کو برائی بھی نہیں سمجھ, یعنی تو ساتھی کو برا لگے گا. ساتھی کو برا لگے گا تو برائی کو برائی نہیں کہو گے. یہی وجہ ہے کہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, گلے میں اتنا بڑا, بیل کے گلے میں ڈالتے اتنا بڑا تعویذ تھا. جماعت میں جا رہے تھے بیچارے, چلے گئے. 4 مہینے کے بعد آئے تو واپس ہے. کیوں 4 مہینے میں کسی نے روکا ہی نہیں کہ یہ شرک ہے. صحیح حدیث سے نہیں معلوم, قرآن نہیں معلوم. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اصل انجام نکالنا, اصل رزلٹ نکالا تو اللہ کے ہاتھ میں, حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اصل صحیح رزلٹ نکالا اللہ کے ہاتھ میں. یہ نہیں ہے ہم نے ایسا کر دیا, ہم نے ایسا کر دیا, اس کے مطابق اب مسلمانوں کے اندر خوشحالی آ جائے گی. ہمارے کرنے سے خوشحالی نہیں آتی, اصل کام اللہ کا ہے. میرا لیے چند آیتیں تھی جو میں نے آپ کے آگے رکھا. اسلامی حکومت کا صحیح تصور کیا ہونا چاہیے, اس کے حساب سے اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے, اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوال پوچھیے, جلدی جلدی پوچھیے تاکہ میں جواب دے سکوں. زور سے بولیے ذرا, اس میں تصدیق رکھیں. جمہوریت کا جو نظام ہے اس میں اپن نے مطلب ووٹ دینا نہیں دینا. بھائی کا سوال ہے کہ جمہوریت کا یہ جو نظام ہے اس میں ہمیں ووٹ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. سب سے پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ جمہوریت ہے کیا چیز. کیا جمہوریت, غور سے سنیں, ہو سکتا ہے میری باتیں نہ سمجھ میں آئے یا ہضم ہی نہ ہو, تو یہ اس میں میری غلطی نہیں ہے, علم کی کمی ہو سکتی ہے. بجائے مجھ پہ الزام لگانے کے علم کی بڑھوتری کیجیے. انشاءاللہ مجھ پر سے جو بھی ڈاؤٹ آئے گا وہ کلیئر ہوگا مستقبل میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. جمہوریت جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں, اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ڈیموکریسی, جمہوریت, بائی دی پیپل, فار دی پیپل اور ٹو دی پیپل, یہ جو ہے اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے. اور میجورٹی مائنورٹی کا کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے. کسی حاکم کو, کسی خلیفہ کو, کسی بادشاہ کو چن کر لانے کا یہ جو کنسپٹ ہے اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں کنسپٹ یہ ہے کہ ایک کی حکومت ہوتی. مونوپلی تو مونوپلی, ہضم نہیں ہو رہی بات. مونوپلی سمجھتے ہیں, کسی ایک کا چلتا. اسلام میں اس کا تصور ایک کا چلتا, چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ خلیفہ ہو, ایک کا چلنا. چاہے وہ ظالم کیوں نہ ہو, اس کے ساتھ خاموش رہ کر اس کی حکومت میں زندگی گزارنا اسلام اس کا تصور دیتا ہے. ظالم کیوں نہ ہو, غور کر رہے ہیں آپ. ان گنت حدیثیں دلائل کے لیے, ان گنت. صحیح مسلم اٹھاؤ, کتاب الامارت پڑھ لو, ان گنت حدیثیں ملیں گے دلیل کے طور پر. اب بہرحال ہم تو ہیں, اب جمہوریت ہندوستان میں ہے تو کیا ہم ووٹنگ ڈال سکتے ہیں؟ بالکل ڈالنا چاہیے. کیوں؟ ووٹنگ از اے رائٹ, ووٹنگ حق ہے. حق کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیسا حق ہے؟ ووٹنگ ایک رائے ہے. رائے مطلب میرے خیال سے یہ آدمی صحیح ہے, یہ رائے ہے. اب رائے آپ غلط کیسے دیں گے؟ صحیح دینا ہے. اور رائے دینا چھوڑو بھی مت. کیوں؟ کیونکہ ایک ایک ووٹ کی قیمت ہے. یہ بات سچ ہے, یہ بات سچ ہے. تو آپ اگر جائیں ووٹنگ دیں, اپنی رائے کا اظہار کریں, نہ کسی پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے, نہ کسی کیا کہتے ہیں وہ پارٹی کے پریشر کی وجہ سے, نہ ماحول کے پریشر کی وجہ سے, نہ دوست کی پریشر کی وجہ سے. کسی کے پریشر کی وجہ سے ووٹ نہ دیں, بلکہ آپ کو جو سمجھ میں آیا, آپ کا جتنا بھی لیول ہے,
چھوٹے آدمی سے لے کر بڑے سے بڑے آدمی کی بات کر رہا ہوں. جتنا آپ کا لیول ہے اس کے مطابق آپ دے ڈالیں, غلط ہو یا صحیح ہو. آپ کے ہاتھ میں غلط اور صحیح کرنے کا ہے ہی نہیں. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ووٹ ڈالنا, چاہے غلط ہو یا صحیح ہو, آپ کو جو صحیح سمجھنا. اس کو کہتے ہیں حقیقی ووٹ. حقیقی ووٹ کس کو کہتے ہیں؟ چاہے غلط ہو یا صحیح ہو. ایک آدمی آزاد امیدوار کھڑا ہے, آپ کو لگا وہ صحیح ہے, حالانکہ جب رزلٹ آئے تو معلوم ہے ایک ہی ووٹ ملا ہے, اس کو بھی آپ کا. کوئی حق نہیں, افسوس مت کیجیے, وہ آپ کا حق ہے. آپ کو جو بہتر سمجھ میں آپ نے کیا, یہ ہے اصل ووٹنگ. ایسا نہیں سب لوگ ڈال رہے ہیں ایک ووٹ ویسٹ ہو جائے گا, ایسا ہے ہی نہیں. یہ لوگ گھماتے ہیں, یہ لوگ گھماتے ہیں. جب یہ جمہوریت ہے, یہ بھی ایک بہت فنڈے میں اگر کلیئر کرتا جاؤں, بہت فنڈے. لوگ ہیں نا, نہ سکون سے سانس لینے دیں گے نہ سانس چھوڑنے دیں گے. یہ جمہوریت ہے, ڈیموکریسی, آزادی ہوتی ہے. یہاں پہ ایک وارڈ میں 50 لوگ کھڑے رہ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, اس کا شوق ہے. آج تو ماشاءاللہ اورنگ آباد میں ہو رہا ہے, عورت سے بڑھیا ہے بیچاری, کافی عمر ہو گئی, کھڑا کر دیا کیونکہ عورتوں کے لیے وارڈ مقرر ہے. اس کو پیسے دے رہے, بیٹھ جا اماں بیٹھ جا. بیٹا پوری زندگی میں ایک ہی خواہش ہے, بس ایک بار چناؤ لڑوں گا. حق ہے, ڈیموکریسی کائے کو بول رہے, پھر اس کو زبردستی بٹھاتے پیسے دے کر, رشوت دے کر. غلط کر رہے نا, بھلے تم اسلامی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہو, یہ کام تو غلط کر, کھڑے رہنے دو نا, 2-4 ووٹ کھانے دو. جو ہونا ہے وللہ عاقبۃ الامور, سورہ حج کے آیت نمبر 41. انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تم اچھے صحیح ہے تو چلو نا, تم کیوں چلتے چلتے ادھر بھی کاڑی کرتے ہوئے جیتنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح سے چلو. تو ووٹنگ آپ کو کرنا چاہیے. ایک بات تو کلیئر ہوگی. اب دوسری بات بھی دیکھ لیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان جس قسم کے ماحول سے گزر رہا ہے, اور جہاں تک پریڈکشن ہے, پریڈکشن مطلب جو ماضی ہوا اس کے مطابق حال, اور اس کے بعد جو مستقبل کا جو پریڈکشن اندازہ ہے اس کے مطابق ایسے ہی چلے گا, تو 100% پالیٹکس کرپٹڈ ہے. معلوم کیا ہو رہا, میرا ووٹ اگر میں نہ دوں کسی وجہ سے تو میرا ووٹ خالی ہونا چاہیے تھا نا, نہیں بلینک ہونا چاہیے تھا, پھر بھی میرا ووٹ ڈالا جاتا. اچھا صرف ڈالا نہیں جاتا, 5 بار ڈالا جاتا, 5 بار. کیا مطلب یہ؟ اس کا ووٹنگ رائٹ بولتے ہیں, اس کو ڈیموکریسی بولتے ہیں, اس کو سب چور بیٹھ کے چور کو چن کے لائے گا تو تم بولیں گے نہیں ہمیں تو کرنا پڑے گا. اچھا جو دین کا نام لے کر رہے ہیں ان کو بھی یہ کام کرنا پڑ رہا. ارے کس کے نام سے؟ تم دنیا کے اعتبار سے کرو نا باس, دنیا بولو, ہم دنیا کا کام کر رہے ہیں. مسلمانوں کے جذبات سے مت کھولے اسلام کا نام لے کر. ہاں مسلمانوں کو ایک کیا کہتے ہیں, ایک دین دھرم کے نام سے پکڑو, ان کو کرو. اسلام کا معنی ہم قرآن لے کے جا رہے ہیں, وہاں پہ قرآن کی قسمیں کھا رہے, ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ کیا ہے بچے کے سر پہ قسم کھا رہے. میں نے کبھی سمجھ میں آ رہا ہوں گا, کبھی کھایا نہیں بولے کسی کا. کیوں کر رہا ہے بھائی ایسا؟ سیدھا لڑنا, کھایا ہوگا چل امت کا فائدہ کروں گا میں, میرے کو چن کے لا. ڈیرنگ چاہیے, یہ ڈیرنگ نہیں کرتے. بہرحال آپ کا سوال کا جواب اتنا ہی ہے, ووٹ آپ کا حق ہے, دیجیے جو آپ کو سمجھ میں, یہ غلط نہیں دور کریے, جو آپ کو سمجھ, چاہے وہ امیدوار آزاد امیدوار اکیلا کیوں ہو, آپ کا اکیلا ووٹ کھائے, بھلے آپ کا ووٹ بٹ جائے, مگر آپ وہی کیجیے جو آپ کو سمجھ میں آئے. ماحول کے پریشر میں آ کر یا دوستوں کے پریشر میں آ کر یا کسی ایک کو جتانے کے چکر میں اپنا ووٹ کا رائٹ کیا ہے اس کو خراب مت کیجیے. جہاں آپ کو بیسٹ لگ رہا ہے وہیں ڈال دیجیے. امید کرتا ہوں سوال کا جواب ہوا. اور کوئی سوال؟ عبدالسلام آپ کا سوال اس میں بولیے. جب پورے امیدوار رہتے اس میں سے اپنے کو ایک ابھی جو نیا ودھان سبھا اور لوک سبھا چالو ہوا نوٹا بول کے, نوٹا ایک اس کے اندر یہ ہے, اس میں سے جو امیدوار ہیں ان کو اس میں سے کوئی پسند نہیں, وہ ایک بٹن ہے, تو وہ اس کا استعمال کیسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہت اچھا بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اس کو بھائی کا سوال ریپیٹ کرتا ہوں. بھائی نے کہا کہ آج کل ووٹنگ سسٹم میں ایک اور تھرڈ آپشن آیا ہے, کون میرا کروڑپتی کی طرح, یعنی اے بی سی. اگر آپ کو تینوں امیدوار پسند نہیں ہے تو چوتھا ایک آپشن دیا گیا, نن آف دیز, نہیں اس میں سے کوئی مجھے پسند نہیں ہے, یہ بھی ایک آپشن دیے. کیوں دینا پڑا پتا ہے؟ اس لیے چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. مطلب یہ ہے کہ ضرورت
जो है ना हर चीज के ایجاد की माँ होती है. जब देखा गया पॉलिटिक्स इतना करप्ट इतना कर रहे कि अवाम पब्लिक कह रहे हमको कोई नहीं चाहिए यार, जो आ रहा हमको तो लूट के जा रहा, जो आ रहा हमको कोई नहीं चाहिए. मतलब ये समझा गया कि नहीं, अगर इन्हें हम प्रेशर डालने की यही करो तो अवाम कल के रोज कुछ भी कर सकती, किसी की काया पलट सकती. पब्लिक पावर तो बड़ी जबरदस्त चीज है. एक और ऑप्शन दे दो, कुछ भी पसंद नहीं तो कुछ भी बोल के डालो, मालूम है ये नहीं करने देने वाले हैं. ये बात भी आप गौर करें कि जस्ट इट्स ए प्लेइंग विद द मेंटालिटी बोलते हो, साइकोलॉजी. सिर्फ दिया गया ऑप्शन कोई पसंद नहीं बोल, मगर कोई भी नहीं डाला. 1-2% का आपको मिलेंगे ऐसे जो ये बोले कि मुझे कोई पसंद नहीं है. उसको कहीं ना कहीं बाकायदा जो हकीकत बता रहा हूँ, न्यूज़ में आए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बाकायदा औरत डालने के लिए जा रही, आदमी आता है, क्या प्रेस करो, या तो उंगली लेके प्रेस कराया गया है, हुआ है कि नहीं हुआ है. आदमी जा रहा है, बूढ़ा जा रहा है, उसको आदमी आता है, वो बूथ में आता और वो प्रेस कराता. अब बताओ चौथा ऑप्शन देने की क्या जरूरत है कोई जरूरत? ये जस्ट जो है चोर की दाढ़ी में तिनका है, चोरी पकड़ी ना जाए उनका ऑप्शन दिया हुआ है. उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब दिया. और कोई सवाल? अब्दुल सलाम. शेख, पैसे देकर वोट जो देते तो वो कैसा है, वो दुरुस्त है या नहीं? पैसे देकर पब्लिक को जो पैसा दिया जाता है वोट के लिए, तो वो लेना पब्लिक का दुरुस्त है या नहीं? भाई अच्छा सवाल है कि पब्लिक को पैसा देकर उनका वोट खरीदना ये कहाँ तक दुरुस्त है एक तरफ से. दूसरी तरफ से पब्लिक का पैसा लेकर वोट डालना ये कहाँ तक दुरुस्त है, ये पैसा कैसा है, हलाल है, जायज़ है, नाजायज़ है. इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल जो हो सकता है भाई के जहन में हो या आपके जहन में हो कि 200-300 रुपए के लिए दिन भर रैली में घूमना ये पैसा कैसा. बड़ा अहम सवाल है ना. दोनों सवाल के जवाब देते हैं. पैसा लेकर वोट डालना ये पैसा नाजायज है, हराम है, हराम. शरीय एतबार से, जमहूरी एतबार से तो इट्स ए क्राइम. जमहूरी एतबार से, डेमोक्रेसी के एतबार से, हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से इट्स ए क्राइम, ये जुर्म है, जुर्म. मगर पकड़ा नहीं जाता, जब पकड़ा गया तो छुड़ा लिया जाता है. जब बड़े बड़े मर्डर करने के बाद भी एक आध महीने में 1-2 केस के बाद उसको निकाल लिया जाता, बिल्कुल आज़ाद हो जाता. वैसा ही ये उतने बड़े बड़े जुर्म जब छुप सकते हैं तो ये कोई क्राइम नहीं उनकी निगाह में, ये कोई जुर्म नहीं है पैसे लेकर वोट डालना. मगर शरीय एतबार से ये पैसा हराम है और हिंदुस्तान कानून के एतबार से ये जुर्म है, ये क्राइम है. दूसरा, अगर आप पैसा लेकर वोट डालते हैं तो गोया के अपने आप को इस देश का रहवासी, सिटीजनशिप आप नहीं है बोल के आप दावा करें. क्यों? अगर आप इस देश के रहवासी होते तो आपका भी कोई हक होता फैसला देने का. आपने वो हक खो दिया. आपने आप किस वजह से जाके आप वोटिंग कर रहे हैं? आप तो एक कठपुतली है. आप कठपुतली रहकर अपने आप को इस देश का आजाद रहवासी, सिटीजन कैसे कह सकते हैं? आपने अपना हक खो दिए. तो पैसे लेकर वोटिंग नहीं डालना चाहिए. दूसरा, क्या 100-200-300 रुपए लेकर मर्द हो या खवातीन सड़कों पर रैलियां निकाली जा सकती है? ये भी नाजायज है, ये भी हराम है. ये पैसा ये आपकी मेहनत नहीं है. अगर आप इसको मेहनत कहते हैं कि कड़ी धूप में हमारी माँ, बहन, बेटी, मैं सब धूप में जा रहे हैं, तो जरा सोचो, चोर को चोर क्यों बोले? मेहनत नहीं करता, वो नहीं करता मेहनत. अरे उससे ज्यादा मेहनत तो कोई नहीं, उससे ज्यादा दिमाग तो कोई नहीं लगाता कि किस बिल्डिंग में कैसे चढ़े जाए, कैसे तिजोरी खोली जाए. इतने टूल्स, इतने टेक्निक्स, इतना वजन लेकर सब काम करना पड़ता. मेहनत नहीं. वो भी चोर को अगर बोले चोरी मत कर यार, मेहनत का पैसा नहीं, बोलेगा सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं करता. मेहनत तो वो भी कर रहा है, तो उसको चोर क्यों बोल रहे? जुर्म है, गुनाह है. उसी तरह ये गुनाह है पैसे लेकर किसी के साथ शरीक होना. अगर तो वाकई उस पार्टी के क्या वो कहते हैं साथ देने वाले हो, सपोर्टर हो, तो जाओ ना, बिंदास जाओ और घूम के आ जाओ. मगर देखिए यहाँ पे भी चोर की दाढ़ी में तिनका. असल इनका मकसद उस पार्टी का सपोर्ट करना नहीं होता है, पार्टिम्बा देना. क्या कहते हैं, मुझे माफ करना, पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है. तो पार्टिम्बा अगर देना होता तो
یہاں سے 300 روپے لے کے 2 گھنٹے کی ریلی میں جا کے آ گئے, پھر آتے ہی پھر فوراً پلاننگ ہوتی ہے. گھر میں نہ آدمی کماتا نہ عورت کماتی, اوپر جھگڑے ہوتے, میں گھر چلا رہی, وہ بولتا میں گھر چلا رہا, بچے دونوں کا منہ دیکھتے رہتے ہیں. اور 2 گھنٹے میں پلاننگ ہوتی کہ ایک اور ریلی نکل رہی, اس میں بھی جا کے آ جائیں, وہاں سے 300 روپے. ارے تم سپورٹ کس کا کر رہے آخر؟ ادھر سے پیسے لے رہے, ادھر سے پیسے لے رہے. اتنا ہی نہیں, بے شرمی کی انتہا یہ ہے, ادھر سے 5000 روپے لیے, تم کو ڈال دے کہ ادھر سے 5000 روپے لیے, تم کو ڈال دے تیسرے کو. ارے اپنی مرضی بولے, اپنا حق ہے باس. ارے یہ دھوکہ نہیں ہے, یہ سامنے والے سے 5000 روپے لیے تم نے ووٹ ڈالنے کے لیے, اس سے ہی 5000 روپے لے, ووٹ دونوں کو یقین آ گیا کہ تم کو ڈالے کسی تیسرے کو. دھوکہ نہیں ہے یہ. من غش فلیس منا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہی نہیں, مسلمانوں میں سے نہیں ہے. تو یہ کیسی پالیٹکس ہے, کیسی سیاست ہے, جہاں پر پیسہ لے کر وعدہ کیا جا رہا کہ ہم تمہیں ڈالیں گے اور جا کر کسی اور کو ڈال رہے. اچھا ایک اور ڈپلومیسی دیکھیے, منافقت, چال بازیاں. جیسے کو آیا لیڈر, السلام علیکم, اب میرے کو حیرت کی بات جو دیکھنے میں آ رہا, مسلمان ہے ایسا کر کے آتا, کیا ہے یہ پتا ہے, یہ نمسکار ہاتھ جوڑ کر آتا ہو. کیوں؟ پالیٹکس میں آ گیا. MLA نہیں بن رہا ہو, مہلے بن رہا ہو, مہلے صاحب بن رہا ہو, ہاتھ جوڑ کے آتا. اس کو ہاتھ بھی چلتا, آداب بھی چلتا, سلام بھی چلتا, سیلوٹ بھی مارتا, سب چلتا, سر اور دھرم سمیت. کیوں؟ اس کو تو کرسی چاہیے. بہرحال آج ایسے آیا, ہنستے ہوئے آتا, پبلک جو ہے سب تمہاری پکی ہے صاحب, کیا بولتے اس کو. حیرت کی انتہا نہیں رہی مجھے جب معلوم ہوا. ایک جگہ ہے اپنا, نام ہی سنا دیتا ہوں, چمپا چوک کا ایریا, ایسا کالونی کا. وہاں پہ ایک لڑکی کھڑی ہوگی, نوجوان کھڑی ہوگی, اگر میری نیوز صحیح ہے تو پتا نہیں مجھے. نوجوان لڑکی کھڑی کر دی, اس کو باپ نے کھڑا کر دیا. اس کو اس کے بھائیوں کو پبلک نے بولا ارے یہ جیت کے آنے والی پکا ہے. لوگوں نے سمجھا کیا کو کھڑا کر رہا ہے یار, اپنے گھر کی عزت کو ایسا کیوں کھڑا کر رہا ہے. ارے لوگوں کا فل سپورٹ ہے بس. دیکھو کہاں دماغ آسمان میں پہنچ گیا اس کا. لوگوں کا فل سپورٹ ہے, جبکہ ملیں گے اس کو کچھ ہی چوٹ, آئے گا وہی جس کو آنا ہے. یہ کیا ہے, یہ پاگل پر نہیں تو کیا یہ. بہرحال اس قسم کے پیسے لے کر کرنا یہ ناجائز, حرام ہے شرعی اعتبار سے اور ہندوستانی قانون کے اعتبار سے جرم ہے, یہ کرائم ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں دھوکہ بھی ہے, اور دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہوتا. بہرحال یہ آپ کا سوال کا جواب. جیسے کہ اسلام میں بتاتا ہے کہ خواتین کا پردہ ہونا ضروری ہے, تو الیکشن میں جیسے ووٹ چھوٹ جاتے ہیں خواتین کے لیے, تو خواتین بھی کر رہتی با پردہ نہیں کرتے ہوئے, تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ بتائیں. ریلی میں جاتے تو پردہ کر کے جاتے کہ نہیں, جو الیکشن میں خواتین کھڑے رہتی ہے الیکشن میں امیدوار بن کر, تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ پوچھنا چاہتے ہیں. جیسے اسلام میں بتایا ہے کہ پردہ ہے. جی بھائی کا ایک سوال ہے کہ خواتین جو کھڑی ہوتی ہے الیکشن میں, اسلام تو کہتا ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے, یہ تو ڈائریکٹلی کھڑی ہو رہی ہیں, تو یہ پردہ ہے یا نہیں ہے, اور یہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے. بھائی دیکھیے اسلام میں پردہ واقعی عورت کے لیے ایک کامن سینس ہے, مجھے بولنے سے زیادہ لوگ سمجھا دیں گے کہ پردہ کرنا چاہیے. اب یہ جو کھڑی ہوتی ہیں خواتین, اور آج کے ہندوستان کا جو کنسٹیٹیوشن ہے اس میں رول نکلا ہوا ہے کہ نیئر اباؤٹ 50% جو ہے پرسنٹیج خواتین کا ہونا چاہیے, خواتین اپنے اپنے وارڈ سے چن کر آنا چاہیے. اس وجہ سے خواتین زیادہ کھڑی رہی, موقع مل رہا ہے ان کے. بہرحال اس کے اندر بھی پردے کا اہتمام ہونا چاہیے, مگر اکثر نہیں کرتے ہیں. اور کیوں نہیں کرتے ہیں, ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, اچھے لوگوں کی طرف سے بھی یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. وہ ہے عورت کا پردہ کیا ہے وہی نہیں پتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے اسلام میں, جبکہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اٹس ویری ویری گریٹ مسکنسیپشن. عورت کا چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھنا یہ بے پردگی میں داخل ہے غیر محروموں کے لیے. عورت کا پردہ 2 طریقے کا ہے, اس کو سمجھا کر میں اپنی بات سمجھاؤں گا. عورت کے 2 قسم کے پردے, ایک وہ پردہ جو اپنے محرموں کے لیے, اور دوسرا پردہ وہ جو غیر محروموں کے لیے. محرم میں باپ, بیٹا, سسر, یہ جو آتے ہیں نا, جو بھی محرم ہے جن سے نکاح شادی حرام ہے, ان کے آگے اپنا چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھ سکتی, باقی کا جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا. دیور تو موت ہے, وہاں تو یہ پورا ڈریس میں ہوتی ہے, یہ تو غلطی ہے. ساس
क्या कहते हैं, ससुर बाप बेटा, इनके आगे भी सिर्फ चेहरा और हाथ धोना, बाकी पूरा जिस्म ढका हुआ होना चाहिए। उसके जिस्म के नशीब व फराज, उभरी हुई चीजें नजर नहीं आना चाहिए, ये असल पर्दा। और गैर मुहर्रिमों के लिए पूरी औरत पर्दा है। दलील क्या है? सही बुखारी की हदीस, आप सबने कहा अल मरअतु औरा, औरत पूरी तरह छुपने की चीज है, सही बुखारी की हदीस है। अगर गैर मुहर्रिमों के लिए चेहरा दिखाना भी सही नहीं है। एक बात तो क्लियर होगी। अब जहां अशद जरूरत के तहत उलमा ने इस बात की जाती है कि चेहरा जहां दिखाकर फोटो खींचकर आइडेंटिटी के लिए जरूरत है, वहां इसका इस्तेमाल कर सकती है। ये बेपर्दगी में दाखिल नहीं है, बल्कि ये जरूरत के अंदर दाखिल है। इस एतबार से अगर वो इलेक्शन के लिए खड़ी है, दीन जानती है, तो अपना चेहरा खुला रखे इलेक्शन के लिए खड़ी हो गई, कोई मसला नहीं। मगर वो ड्रेस ही उसका बगैर बुरके के होता है और चेहरा भी दिखा रही है, तो वो बेपर्दा औरत ही है। इस्लामी एतबार से वो कोई दीनदार औरत नहीं होती। मैं किसी को बदनाम करना नहीं चाहता हूँ, मगर शरीयत का मसला बतलाना मेरा मकसद है। वो दीनदार औरत नहीं है, क्योंकि आम तौर पर जो देखा गया है मुसलमानों के मोहल्लों में, औरत घर के बाहर निकलती है या लड़की घर के बाहर निकलती है, बुर्का जो पहनना शुरू करती है तो गली के एंड पर। क्यों? अरे अपनी गली है, सब अपने लोग आए। बुर्का जो पहनना शुरू कर, गली के एंड पे बुर्का खत्म होता है उसका, फिर नकाब आ जाता है, फिर हाथ में तो ग्लोव्स तो भूल ही जाइए आप, दस्ताने पैताबे तो भूल ही जाइए, कोई नहीं पहनता। क्यों? ये पर्दे में दाखिल नहीं है। तो ये है। और बुर्का उतरता कैसा? गली की इब्तिदा होगी, भले ही वो 50 घर क्यों ना, गली की इब्तिदा होगी कि बुर्का उतरना शुरू। क्यों? अपने छह सब। अरे ये बेपर्दगी है ये। तो ऐसी औरत है ना, इलेक्शन में खड़े रहकर अपने आप को दीनदार साबित न करे। मैं कहता हूं मेरी तरफ से कि आप दुनिया कह के खड़े रहो, नंगे घूमो, हमको कोई शिकायत नहीं है। इस बस तकलीफ ही होगी मुसलमान होकर ये काम करो। दीन का नाम लेकर मत करो, दीन का नाम लेकर। ये पॉलिटिक्स है, ये सियासत है। दुनिया का नाम लेकर करो, जैसे लोग कर रहे हैं, जैसा गैर मुस्लिम को तुम भी करो। दुनिया का एक हिस्सा हो तो तुम्हें भी हक का जो चाहे करो। जब दीन के नाम पे करेंगे तो शरीयत के दायरे में रहकर तुम्हें करना पड़ेगा। इसी तरह इसी सवाल से भाई का जुड़ा हुआ एक जवाब क्या है कि रैलियों में जाने के लिए खास बुरके पहनना, और आमतौर पर बुरके नहीं पहनते। अरे यही तो धोखा है ना। घर में, पूरे गली में, कॉलेज में, स्कूल में तो बगैर बुरके के घूमती है। रैली में बुलाए तो मुसलमान मालूम होना ना, तो बुरके खास तौर पर पहन के दिन भर घूमते 200-300 रुपए के लिए। ये भी इस्लाम के खिलाफ है, इसको भी धोखे में ही शुमार होता है इसका भी। और अली जवाब रहा। और कोई सवाल? शेख, मेरा जो एरिया में शॉप है तो वहाँ पर गैर लोग भी है, हिंदू है, दलित है। तो वो लोग जैसे अपना ईद वगैरह आती तो उस वक्त अपने को ईद की मुबारकबाद देते, तो क्या उनका जो फेस्टिवल आता तो उस वक्त अपन भी उनको फेस्टिवल की, उनकी जो जयंती वगैरह आती तो उनकी मुबारकबाद दे सकते हैं क्या उनको? भाई ने एक सवाल किया है, हालांकि इस उन्वान से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, फिर मैं जवाब दे देता हूँ, मगर अगली बार उन्वान से जुड़ा हुआ यानी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सवाल करें तो बेहतर है। मुसलमान गैर मुसलमानों के दरमियान का मसला नहीं है, असल है पॉलिटिक्स। बड़ा मैं जवाब देता हूँ कि मुसलमानों के त्योहारों में गैर मुस्लिम आते हैं तो वो हमें मुबारकबादी देते हैं। अगर हम उनके त्योहारों में जाए तो क्या उन्हें मुबारकबादी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आप सबने कहा मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी गैर की मुशाबत इख्तियार करेगा, उनकी नक्काली करेगा, वो असल में उन्हीं में होता है। वो हमारी ईदों में आकर हमें मुबारकबादी दे सकते हैं, मगर हम, यही तो बर्तरी का मामला है ना भाई। हमारी कौम ऊपर वाली है, हमारी कौम देने वाली है, लेने वाली नहीं। कि देती हमें से, लोग सीखना हमसे, तो हमारे में आकर हमें मुबारकबाद दे सकते हैं, हम उनके त्योहारों में जाकर मुबारकबाद नहीं दे सकते, क्योंकि उनका हर त्योहार की इब्तिदा शिर्क से शुरू होती है, शिर्क पर खत्म होती है। हम क्या बोलेंगे? मुबारक हो, शिर्क बहुत अच्छा कर रहे हो, खुश रहो, इसी पे फलो फूलो, बरकत मिले। मुबारकबादी बोलते कि मुबारक लफ्ज बनाए बरकत से, बरकत हो तुम्हारे शिर्क और कुफ्र में, ये बोलेंगे आप? नहीं बोलना चाहिए, मुबारकबादी नहीं देना चाहिए। इसी से एक जुड़ा हुआ एक अहम मसला है जो आमतौर पर लोग पूछते हैं, वो ये कि अगर कहीं मुस्लिम तरफ से मिठाई आए तो क्या खाना त्योहारों की नहीं खाना वो हराम है, क्योंकि किसी न किसी भगवान के नाम पे ही होता है वो, तो उसी त्योहार ही की मुनासिबत से वो दिया जाता है, इसलिए उसको न लेना न खाना। भले ही दिवाली में, दीपावली में वो
क्या बोलते काजू और मुनक्के और बादाम भी क्यों न दे, वो होगा 1-1,500 का डब्बा होगा तब भी उसको लेना नहीं। 1,500 तुम्हें जहन्नम में पहुंचा सकते हैं। उसी तरह जिस तरह वो हदीस में आता मक्खी मारता था, क्या फर्क पड़ता, जहन्नम में डाल दिया गया मक्खी मारने से गैरुल्लाह के नाम पर, ये भी वैसा ही है। इसी तरह कोई गैर मुस्लिम प्रसाद दे दे, क्या करना, नहीं लेना, प्रसाद हराम है। न उसका दिल रखो न अपना दीन छोड़ो। अगर बहुत ही जरूरी है, बॉस है, ऐसा है वैसा है, लो और खाओ मत, उसको फेंक दो, क्योंकि वो हराम है। अल्लाह के अलावा किसी और के नाम किया गया खाना हराम है। हुर्रिमत अलैकुमुद्दम व लहमल हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमल खिंज़ीर व मा उहिल्ल लिग़ैरिल्लाह। अल्लाह ने 4 चीज़ों को हराम करार दिया कुरान में, एक नहीं दो नहीं, पूरे 4 जगह पर गालिबन अल्लाह ने हराम किया तुम पर। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत मुर्दा वद्दम और बहता खून, वो लहमल खिंज़ीर सूअर का गोश्त, सूअर के गोश्त के साथ में क्या जिक्र करा अल्लाह, वमा उहिल्ल लिग़ैरिल्लाह, हर वो खाना जो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नामजद कर दिया गया, नॉमिनेट कर दिया, वो खाना हराम है। इसमें ये नहीं है बकरा क्या मुर्गा क्या, नहीं, कोई भी खाना अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नामजद कर दिया गया। ये काय के लिए है, फलां की खुशहाली के लिए, फलां खुश करने के लिए। ये काय का है, गौस पाक का। ये किसका है, पीराने पीर का। ये किसका है, अब्दुल कादिर जिलानी का। ये किसका है, ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती का। जैसे नामजद कर दिया गया वो खाना हराम हो जाता है। ये किसका है, हमारे माँ की बरसी का है, हराम है। ये किसका है, हमारे माँ के तीजा का है। ये किसका, हमारे बाप के 40 का, हराम हो गया। नामजद जब कर दिया गया वो हराम हो जाता है, इसलिए वो नहीं खाना चाहिए। पर मैं उम्मीद करते सवाल का जवाब हुआ। और कोई सवाल? पॉलिटिक्स में जो चीज़ें मतलब अल्लाह ने हलाल करा और उसको अगर ये लोग बैन कर देते तो उस टाइम पे अपना क्या उस पर रिएक्शन रहना चाहिए? मतलब जैसा गोश्त वगैरह हो गया, जैसा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन नज़र में गोश्त। हाँ, भाई का बड़ा अहम सवाल है कि हुकूमत की तरफ से जो हलाल चीज़ें अगर हराम कर दी जाती हैं तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? देखिए, जहां हम रह रहे हैं, जिस हुकूमत के तहत रह रहे हैं, ये मुमकिन है कि वो हुकूमत कुछ ऐसे काम करे जो शरीयत के खिलाफ हो, तो हमें क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? हमें वो बात मान लेनी चाहिए। ये बात हमें कुरान हदीस से मिलती है। ये तो गैर है। आप सल्लम कहते हैं तुम्हारा मुसलमान हाकिम बादशाह तुम्हें ऐसी बात कहे जो शरीयत के खिलाफ है, तो बजाय उस हुक्म पर अमल करने के तुम उस पर खामोशी इख्तियार करो, उसके खिलाफ न जाओ, उसको रोको। ये चीज गलत है। मुसलमान अगर हाकिम है तो उसको रोको, ये गलत है। अगर फिर भी न रुके तो उसको उसके हाल में छोड़ दो, उसके खिलाफ मत खड़े हो जाओ, उसके खिलाफ रैलियां मत निकालो, उसके खिलाफ जुलूस मत निकालो। ये इस्लाम तालीम दे रहा है। ये तो गैर है, गैर। हिंदुस्तान में गैरों की हुकूमत है। अगर ये ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसा कोई रूल्स अगर लागू करो जो शरीयत के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ जाने की वजह आप उसको बर्दाश्त करो, क्योंकि अच्छे हाकिम को लाना या जालिम हाकिम को मुसल्लत करना, दोनों अल्लाह के हाथ में है। आप अल्लाह से अपना कांटेक्ट रखिए, अल्लाह ताला ऐसा हाकिम लाएगा, ऐसी हुकूमत लाएगा, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लाएगा जो सही होंगे और आपके लिए फायदामंद होंगे। अल्लाह की जात से उम्मीद रखिए, इंसान से नहीं। आज जितनी भी इस्लाम के नाम पे पॉलिटिक्स चलाई जाती है, इंसानों से उम्मीद लगाई जाती है। ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद का सवाल का जवाब हुआ। और कोई सवाल? एक मिनट। ये एमएलए वगैरह जो सैलरी लेते हैं, गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है, उसके बारे में क्या है? एमएलए बोलो या जो कॉर्पोरेटर है, उसकी सैलरी क्या है, हराम है क्या हलाल है? भाई का सवाल है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एमएलए को या कॉर्पोरेटर को जो सैलरी मिलती है, जो पेमेंट मिलती है, वो हलाल है या हराम है? देखिए, जो कमाई जो होती है ना, कमाई वो असल में ना हलाल होती है ना हराम होती है। पैसा जिसको हम कहते हैं, कागज का नोट, ना असल में हलाल होता है ना हराम होता है। असल होता है जरिया, कि उसको हासिल करने के लिए आपने कैसा जरिया इस्तेमाल किया, उस जरिए के मुताबिक उसका फैसला किया जाएगा। जैसे मेरे पास 10,000 रुपये आए, क्योंकि मैंने अपने ऑफिस में जॉब किया, काम किया, मेहनत के 10,000 रुपया, वही 10,000 रुपये एक शख्स के पास आया चोरी करके। हालांकि पैसा पैसा ही है,
مگر حکم کہ کون سا حلال کون سا حرام وہ ذریعہ دیکھ کر پہچانا جائے گا. اسی طرح MLA کارپوریٹر کو جو پیسہ گورنمنٹ سے ملے ایز اے پیمنٹ, اس کو ظاہری طور پر یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ حلال ہے, ظاہری طور پر ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا ذریعہ ہے جو اس کا استعمال کر رہا ہے, اس ذریعے کے مطابق وہ حرام ہوتی جائے گی. جیسے MLA کارپوریٹر بنا, جس وعدے کے تحت وہ وعدہ ہی پورا نہیں کرتا ہے, وہ کام ہی نہیں کرتا ہے, اور پیسے مل جائے تو حلال کیسے ہوا؟ جیسا کہ بہت سارے گورنمنٹ سرونٹس ہیں, گورنمنٹ کی ڈیوٹی کرتے ہیں, مگر 25 دن تک ڈیوٹی جوائن ہی نہیں کرتے, اور 25ویں دن جا کر کھٹ کر سارے سائن مار دیتے ہیں, 5 دن میں کوئی کام نہیں کرتے, مہینے کے بعد 70,000 80,000 ان کو پیمنٹ آتی ہے. وہ حلال کیسے ہوگی جبکہ آپ جس وجہ سے لیے گئے, جس ڈپارٹمنٹ میں وہ کام ہی آپ نے کیا نہیں, تو آپ کو پیسہ حلال کیسے ہوا؟ بجائے اس کے جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے, جو آپ کا جاب پروفائل ہے, آپ اس کو پورا کیجئے. بھلے مہینے کے 30 دنوں میں 5 دن میں اگر آپ وہ کام پورا کر دیتے, 25 دن آپ آرام سے بیٹھیے. اور آپ کو سہولت ہے کہ آپ نہیں بھی آئے تو چل سکتا, آپ سہولت اختیار کیجیے, مگر آپ کے پیچھے جو ذمہ داری ہے دی گئی ہے وہ پوری ہونی چاہیے, چاہے اس کو 5 دن لگے چاہے اس کو 25 دن لگے. ذمہ داری پوری ہونے کے بعد آپ کو سہولت مل سکتی ہے, آپ کو آزادی ہے. آپ ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں اور کام بھی نہیں کرتے, اور مہینے کو مہینے کا پیمنٹ آتی ہے, تو وہ حلال آپ کے لیے نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ نے ذریعہ غلط استعمال کیا. اس کے علاوہ اسی سوال سے جڑا ایک اور سوال کہ پیمنٹ تو ہے MLA کو یا کارپوریٹر کو 10,000 15,000, اس کی تو کوئی اہمیت نہیں. اس کے علاوہ جو اس نے الیکشن سے پہلے جو ڈالا تھا کروڑوں کا پیسہ, وہ نکال رہا ہے ادھر سے ادھر سے, تو وہ جو 10,000 حلال کے آ رہے تھے وہ بھی حرام کے بن جائیں گے, کیونکہ ذریعہ اس نے غلط استعمال کیا. دوسرے حرام کے بہت سارے پیسے کما کر اس میں ملا دیا, جس کی وجہ سے وہ پیسے بھی اس کے لیے حلال کے نہیں ہو جاتے. اس لیے ایک اور غلط فہمی دور کر لیں کہ اگر کوئی شخص کے 2 بزنس ہے, ایک حلال کا بھی ایک حرام کا بھی, تو کیا ایک شخص کے بعد کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کھا سکتے ہیں. نہیں بھائی, غلط ہے. جو حلال بھی حرام بھی اختیار کر رہا ہے, اس کا پیسہ مل جا رہا, تو گیا کہ اس کا پیسہ اس کا کھانا حرام کا ہی ہے. ایسی دعوت نہ قبول کرے, اس کے پاس کھانا نہ کھائے, اس کو بولے تو حرام استعمال کرتا, پتہ نہیں کون سا پیسہ کہاں سے, ہم کیسے تحقیق کریں گے؟ دعوت نہ قبول کر کھانا نہ کھائیں, کیونکہ اس کا کھانا اس کی دعوت حرام ہے. امید کرتا ہوں سوال کا جواب دیا. یہ آگے سوال ہے کیا اور رکھا جائے؟ شیخ, آپ نے گوشت کے اوپر کہا کہ شہریت اس کو مطلب مان لینا چاہیے, تو بھائی بہت سے کو ایسا ہو رہا ہے کہ فجر کی اذان جب اپن مائک میں دیتے ہیں تو یہاں کی گورنمنٹ وہ بھی نہیں دے رہی. کہا کہ 2021 تک اسلام کا ہم نام اس دیش سے ختم کر دیں گے. کیا اس کے اوپر بھی ہم خاموشی اختیار کریں یا پھر اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ بھائی اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. اور کہا جائے تو یہ ہر اس شخص کا یہ سوال ہے جو دین میں بھی انٹرسٹ رکھتا ہے, پالیٹکس میں بھی انٹرسٹ رکھتا ہے, ان کے علاوہ ان کا یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ آج جس طرح گورنمنٹ جو ہے حلال گوشت کو حرام کر دی, اسی طرح فجر کی اذان پر پابندی لگائی گئی. ہو سکتا ہے 1-2-4 سال کے بعد, 5-10 سال کے بعد اس دیش سے اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے, تو کیا ہم ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں؟ دیکھیے, پہلے تو حقیقت کو ماننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. حقیقت حالانکہ کڑوی ہوتی ہے, مگر اس کو ماننا ہی سب سے بڑی دانشوری, سب سے بڑی ذہانت, سب سے بڑی عقل مندی ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے, اور مجھے آپ غلط مت بولیے, حقیقت یہ ہے 10 سال نہیں 50 سال بھی گزر جائے, ہندوستان سے اسلام کا نام نہیں مٹے گا, گارنٹی میری طرف سے. اور اس پر چیلنج لگانا تو لگا لو, 10 لاکھ روپے میری طرف, اگر ہار گیا تو میں دے دوں گا. نہیں مٹے گا, کیونکہ اسلام آیا ہی نہیں ہے مٹنے کے لیے, وہ تو غلبہ پانے کے لیے آیا ہے. اگر تم صحیح ایمان رکھو تو تم کو اسلام کا ہی پتہ نہیں ہے, تم کو کوئی بھی آگے کچل کر چلا جاتا, اسلام مٹ گیا تو تم کو رونا کیوں آ رہا ہے؟ جب تم کو اسلام کا علم ہی نہیں ہے, اور اسلام اگر برباد ہوگا تو کیوں فکر کر رہے ہو؟ اسلام کا علم رکھ کر اگر تم پالیٹکس میں اترو, اسلام کا علم رکھ کر حکومت کے خلاف اگر تم آواز اٹھاؤ, تو بات سمجھ میں آتی. اسلام کا علم پتہ ہی نہیں ہے. آپ بتاؤ, جتنے لوگ پالیٹکس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, پالیٹکس میں گھسے ہوئے ہیں, بتاؤ کون ہے جس نے قرآن کو پڑھا ہے آج تک اس کے ترجمے سے؟ کتنے لوگوں کو قرآن کی صحیح تجوید آتی ہے؟ کتنے لوگوں کو عربی گرامر آتا ہے تاکہ قرآن سمجھ سکے؟ کسی کو نہیں آتا. 0.0001% کا کیلکولیشن ملے گا آپ کو. غلط بول رہا ہوں؟ جب تک دین کو نہیں سمجھے تو پھر اسلام سے کیسی محبت ہے؟ یہ اس کے بچ جانے مٹ جانے کی فکر کیسی؟ فکر تو ان کو ہونا چاہیے جو دین سے محبت کرتے ہیں. یہ دین کا صرف کھیل ہے, دین کا استعمال کر کے they are just playing with us.
سمجھ رہے ہیں؟ اتنا یقین کیجیے کہ اسلام نہیں مٹے گا. ہاں بعض جگہ پر شر پسند لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اذان پابندی کر دیتے ہیں. ان کے لگانے سے اصل جو ہندوستان جو کنسٹیٹیوشن ہے نا وہ ہمیشہ اس کا بیس بڑا مضبوط ہے. ہندوستان کنسٹیٹیوشن دستور اس کا بیس اتنا مضبوط ہے کہ 50 سال بھی گزر گئے بیس نہیں ہلتا ہے اس کا. وہ کیا ہے؟ مذہبی آزادی. اس کا بیس نہیں ہلتا ہے کیونکہ اس دنیا میں اس ہندوستان میں انسانی تو رہ رہے ہیں. جہاں ایک شر پسند لوگ ایک قانون پاس کریں انہی کے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے خلاف. اس کی اچھی مثال ہمارے یہاں کیا ہے؟ سچر کمیٹی ہے. بھلے اس نے انقلاب نہ لایا سچائی سامنے رکھا. بہت سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے انہی کے خلاف اور ان کو دبا دیں گے. جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا دفاع نہ کرتا تو دنیا میں فساد ہو جاتا. اللہ خود انسانوں سے انسانوں کا دفاع کرتا. مسلمان کوئی کھڑے ہونا شرط نہیں ہے. مسلمان اس لیے کھڑا ہو تاکہ اس کی آخرت سنورے, اس کی آخرت بنے, اس لیے کھڑا ہو, اس کا رب راضی ہو. اور اللہ تعالیٰ غیروں کو غیروں سے ہی دفاع کر کے اس دنیا میں امن قائم کر سکتا ہے. تو اس سے فکر نہ کریں آپ کہ اسلام مٹ جائے گا, نہیں مٹے گا, گارنٹی ہے میری طرف سے. ماشاء اللہ ٹھیک ہے, ماشاء اللہ بھائی نے بہت اچھی اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. دیکھیے حالانکہ یہ بات معلوم تھی, وضاحت کرنی چاہیے تھی, میں عمر کر نہیں پایا. حقیقت ہے کہ یہ کسی دین دھرم سے جڑا ہوا نہیں, قانونی ہے جو سپریم کورٹ نے دیا. رات کے 10 بجے لے کر صبح 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر مت بجاؤ. ایک قانون ہے تو وہ مندر کے لیے بھی آ گیا, مسجد کے لیے آ گیا. اب اگر کسی وقت میں فجر کی اذانیں 6 بجے سے پہلے دینا پڑ رہا ہے اور لوگ اگر وہاں کا PSI روکے گا تو تم اس کے خلاف کیسے جائیں گے؟ پہلے قانون ہے بعد میں PSI ہے. تم اگر PSI کو پہلے پکڑ لے اس سے دشمنی کر لے جبکہ قانون اس کے اوپر کھڑا ہوا, تم نے قانون کو دیکھا نہیں. تو ہر جگہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ دیکھو فجر کا اذان روکی جا رہی ہے, اٹھو اور فجریں پڑھو. اور فجر اس لیے پڑھو گے تاکہ لوگ اذان نہیں روکیں گے. ارے اللہ کو کب خوش کرو گے پھر؟ اصل قانون دیکھیں. ہاں ہوتا ہے کچھ شر پسند لوگ اس کو کرتے ہیں, اگر ایسا کرے بھی تو صبر کرو, خود صحیح ہو جاؤ, لوگ صحیح ہو جائیں گے. آپ خود ہی صحیح نہیں ہے, خود کا بیس صحیح نہیں ہے تو لوگوں کو کیسے صحیح کریں گے ہم؟ بہرحال اور کوئی سوال؟ ابھی جو مطلب سیاست میں جو ابھی مطلب سسٹم ہے کارپوریٹر MLA MPs وغیرہ کا جو بھی الیکشن ہوتے ہیں اس میں مطلب مسلمانوں نے یہ فیلڈ میں کیا ذمہ داری ہے مسلمانوں کی یہ فیلڈ میں, مطلب اس میں اتر سکتے ہیں نہیں اتر سکتے؟ میرا بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ آج کل ابھی جو ہندوستان میں جو بھی سسٹم چل رہا ہے, جو بھی پالیٹکس چل رہی ہے کارپوریٹر بننے کی, MLA بننے کی, تو اس میں اترنا نہیں چاہیے نہیں اترنا چاہیے, اس میں انٹرسٹ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے ایک مسلمان کو؟ بھائی دیکھیے یہ جو جمہوریت ہے جو ڈیموکریسی ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تو گویا کہ معلوم ہے کہ یہ دنیا کا کام ہے. MLA بننا, کارپوریٹر بننا, اس میں انٹرسٹ لینا, ووٹ ڈالنا, اس کے نظام کا سمجھ, یہ دنیا کا کام. اس کو دنیا کی حد تک ہی رکھے, دنیا سمجھ کر کرے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی قرآن حدیث کا جاننے والا MLA بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے, دنیاوی اعتبار سے, دینی اعتبار سے نہیں. کارپوریٹر بننا چاہتا ہے بن سکتا ہے دنیا اعتبار سے. اور اگر وہ MLA یا کارپوریٹر بنے ہیں تو جس مقصد سے بنے اسی مقصد کو پورا کرے. وہ مسلمانوں کا نمائندہ ہو کر اگر اس میں داخل ہوا تو مسلمانوں کی فلاح بہبودی کا ہی کام کرے, نہ کہ عارضی کرسی ملنے کا فائدہ اٹھائے. دیکھیے جمہوریت کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے, یہی ہے کہ اس میں جو کرسی دی جاتی ہے حکومت وہ عارضی ہوتی ہے. اس وجہ سے لوگ ہڑبڑا کر کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے اپنا ہی امیدوار کیوں نہ چاہے, کیونکہ عارضی ہوتی ہے. اس کے بعد لات مار کر نکال دیا جاتا ہے, لات مار کر نکال دیا جاتا ہے. تو یہ اس چکر میں لوگ جو ہے
अच्छे लोग भी क्या करते हैं, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा न करें। मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए तुम काम करो, इस निज़ाम को समझो। मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा MLA बनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कारपोरेटर बनना चाहिए। बनने के बाद मुसलमानों की फलाह बहबूदी के काम करें, मुसलमानों को बचाने की कोशिश न करें। इनका बचाने वाला रब है, अल्लाह है, वो ज़रूर बचा कर रहेगा। हमारे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। इनके फलाह बहबूदी के काम करें, इनके अच्छाई के लिए काम करें, इनके सपोर्ट के लिए काम करें, इस्लाम के बोलबाले के लिए काम करें। जैसा कि कुरान क्या कहता है, अगर इन्हें हुकूमत दी जाए तो नमाज कायम करेंगे। ज़्यादा MLA आखिर का पहला काम क्या करना चाहिए, हर मुसलमान को नमाजी बनाने की फिक्र करना चाहिए, ज़कात का सिस्टम होना चाहिए। हमें मालूम नहीं है क्यों हिंदुस्तान में सब नहीं हो सकता है क्या, हिंदुस्तान कानून में इसकी इजाज़त नहीं है क्या, है, मगर वो देखेगा कौन उन कानूनों को, देख कर सही अगर लागू करे इस्लाम को तो कोई हर्ज नहीं है। बजाय इसके कि लोग क्या करते हैं, कारपोरेटर MLA बनते हैं और अपना खुद का ही भर लेते हैं, निकल जाते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इंटरेस्ट ले सकते हैं मगर मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए। शेख, यानी किसी सियासी पार्टी का प्रेसिडेंट कुछ भड़काऊ भाषण देता है या फिर आवाम को बहकाता है सिर्फ वोट के लिए या फिर हुकूमत के लिए, तो ये सही है या गलत है, ये पूछना है। भाई का सवाल है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई भी हो, चाहे मुसलमानों से चाहे मुस्लिम को, अगर भड़काऊ भाषण अगर देता है, भड़काऊ से मुराद जज्बाती भड़काऊ या किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ या धर्म के खिलाफ, तो क्या ये दुरुस्त है? अब देखिए, जहां हमने ये समझ लिया कि ये जो सिस्टम है असल में शरई सिस्टम नहीं है, इस्लामी एतबार से ये एक दुनिया है। दुनिया एतबार से जब ये है तो इसमें हर किस्म के लोग मिलेंगे। यानी कि जहां हमें ये मिलता है कि गैर मुस्लिम लोग अपने लोगों का वोट हासिल करने के लिए इस्लाम के खिलाफ बोल सकते हैं, तो ऐसा ही हुआ है कि मुसलमान जो सियासतदान है उन्होंने भी अपने मुसलमान को वोट हासिल करने के लिए हिंदू धर्म के खिलाफ या गैरों के खिलाफ बोले हैं। गोया कि भड़काऊ भाषण दोनों किस्म के लोग करें, क्योंकि इनका मकसद असल वोट है। ये आप गारंटी रख लो, आप इनका मकसद कुछ अच्छा सवाब कमाना है ही नहीं। सवाब कमाना होता तो मस्जिद में जाते थे, सुबह अल्लाह करते थे, तहज्जुद पढ़ते थे। इनका मकसद वोट हासिल करना, इसलिए ये भी हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काऊ भाषण किए हैं, नहीं किए ऐसा नहीं है। फिर अब ये कैसा नाइंसाफी है हम मुसलमानों की कि उन्हीं को मुजरिम खड़ा करे कि हमारे इस्लाम के खिलाफ कैसा क्या बोले। अरे ये भी इधर भी तो हो रहा है। वैसा मिसाल तो अभी जो हुआ रिसेंट बता रहा हूँ, एक ने भाषण करते हुए कहा कि देखो पहले तो हम जगह जगह काटा करते थे बड़े का, अब तुम्हें कानून पास करो तो हम गलियों में काट रहे, खाना नहीं छोड़ेंगे। अब उनको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? उन्होंने ये किया कि हमारी हुकूमत है, हम हिंदू है, हमारी हुकूमत है, तो हम जो चाहे कानून नाफिज करेंगे। पर हक है ना उनका, उन्होंने कानून नाफिज किया कि बड़े का, बैल का, गाय का नहीं कटना चाहिए। अब बजाय उसका एहतराम करके जितना हो सकता है उसको रोकने के बजाय भड़काऊ बयान करके आप तो हम गलियों में काटेंगे मगर रोकेंगे नहीं। अरे हलाल है तो खा, मगर मैं बोल के खाएगा तो फिर ऊपर से कोई ना कोई मारेगा ना भाई। हर एक के ऊपर एक बड़ा होता है, कुरान ने कहा, हदीस ने कहा, हर एक ऊपर एक बड़ा होता है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता मैं सबसे बड़ा हूँ, न कोई सबसे बड़ा आलिम इस दुनिया का वो ये कह सकता मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी एक आलिम होता है। ये अल्लाह का उसूल है कुरान का। तो ऐसे भड़काऊ भाषण में ना है, ये सिर्फ एक चालबाजी है जी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप अच्छा जानते हैं। वोट हासिल करना मकसद होता है, लोग अपने करीब लाना मकसद होता है, जिससे लोग मुतासिर हो वोट डालें। वरना इन भड़काऊ भाषणों पे ध्यान ही मत दो, इनसे बोले दिमाग खराब होगा तो बजाय सीधा जाने के उल्टा जाएंगे। और कोई सवाल? कश्मीर और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स चलती है वो मुसलमान भी दोनों बीच में पिस रहे, तो वो क्या उसको समझे, कैसा करे उसको? भाई का सवाल है कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में क्या है, क्योंकि वहाँ पर दोनों के बीच में मुसलमान ही पिसे जाते हैं। देखिए, अगर सही मीडिया की स्टडी करें, सही हाँ, जो बता रहा है मीडिया वो तो बहुत उल्टा बताता है। जैसे बड़ी अच्छी एक फोटो आई थी व्हाट्सएप पर कि एक आदमी पीछे छुरी लेके पीछे लगा हुआ है। जब उसका आधा पिक्चर कट किया गया तो ऐसा लग रहा है कि उधर वाला आदमी इसको मार रहा है, यानी जो मार खा रहा था वो मारता हुआ दिख रहा है। ये है मीडिया, होता कुछ और बताता कुछ और है। इसको देखेंगे तो कश्मीर की पिक्चर कभी समझ में नहीं आती।
اور نہیں یہ کچھ ملا لوگ ہیں جو دین کا استعمال صرف جذبات کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی غلط چیزیں بتلا کر نوجوانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں دین کے نام پر، یہ لوگ بھی غلط خبریں دیتے ہیں۔ اب حقیقت میں جو ہوتا کشمیر میں یہ ہے کہ واقعی چاہے وہاں مسلمان حاکم بنے چاہے غیر مسلم، قانون تو ہندوستان کا ہی چلتا ہے۔ اس میں جہاں مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے زیادہ ہو رہا ہے، وہاں غیر مسلموں کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ وہاں پر جو دنگے فساد جو بھی ہوتے ہیں، چاہے ہندوستان والے کریں چاہے کوئی پاکستان سے آ کے کرے، نقصان تو مسلمان ہندو دونوں کا ہو رہا ہے۔ جو عام رہواسی ہیں وہاں کے، عام پبلک جو ہے نا، ان کا دونوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں دماغ نہ ڈالیں، نہ وہ دماغ ڈالنے کی چیز ہے۔ آپ جہاں اورنگ آباد کی بات چل رہی ہے، آپ کشمیر کے نہیں ہو تو کشمیر کا دماغ نہ ڈالیں، وہاں کے لوگوں کو سوچنے دیجیے، وہ بھی انسانی اور ہم سے زیادہ عقل مند ہے، وہ بہت اچھا ایکٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف بہت اچھا ایکشن لے رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کو کوئی آئیڈیا دینے کی یا اس کے خلاف یہاں پر کوئی بھڑکاؤ بھاشن کرنے کی، ہم کو حق نہیں ہے۔ اگر ہم وہاں رہتے تو وہاں ضرور دماغ لگاتے، ہمیں دماغ نہیں لگانا چاہیے۔ اور کوئی سوال؟ چلیے، اللہ ہم سب کو صحیح دین کی توفیق دے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔